بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال تعالى ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر طرح کی ضرورت کا انتظام کیا ہے۔ جب انسان جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر جوانی کے جذبات ابھرتے ہیں، خواہشات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ان خواہشات کی تکمیل جائز طریقے سے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ازدواجی نظام کو بنایا ہے۔ میاں بیوی کا جوڑ، ازدواجی زندگی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر میاں بیوی کے رشتے کو ذکر فرمایا ہے۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیسکن الیہا، اس رشتے کا مقصد یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، چین کی زندگی، سکون کی زندگی، آپس میں اعتماد اور محبت کی زندگی، یہ نکاح کے ذریعے سے، ازدواجی رشتے کے ذریعے سے حاصل ہو، یہ مقصد ہے نکاح کا۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی اور نکاح کی زندگی کا مقصد بھی بیان فرمایا اور اس کی ضرورت کو بھی بیان فرمایا، اس کے فوائد بھی بیان فرمائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کو کرنے کے طریقے بھی بیان فرمائے کہ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کو کس طرح انجام دینا ہے۔ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہمارے معاشرے میں ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے، لیکن رسم و رواج اور خاندانی طور طریقے نے اس کو عبادت سے نکال دیا۔ اب بظاہر تو وہ کہنے کو کہ ایک نکاح ہو رہا ہے اور ایک عبادت ہو رہی ہے، لیکن رسم و رواج، طور طریقے، غیر شرعی کام ایسے دکھتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عبادت ہو رہی ہے۔ النکاح نصف الایمان، نکاح کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل ہے، ازدواجی رشتے کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہاں سے ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو جو کام، جس کام سے ایمان کی تکمیل ہو رہی ہو، وہ تو عبادت میں بھی اعلیٰ عبادت ہے۔ لیکن طور طریقے، خواہشات
مال کی فراوانی، چاہتیں، حسرتیں انسان کو عبادت سے نکال کر اللہ کی نافرمانی پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ وہی نکاح، وہی ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھنے کے لیے جمع ہوئے جو کہ عبادت تھا، اب وہ گناہوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو شروع سے لے کر کس طرح چلنا ہے، اس عبادت کی تکمیل کا آغاز کیسے ہونا چاہیے اور کہاں جا کر تکمیل ہونی چاہیے، اس عبادت میں کیا کیا کام ہونے چاہیے، کیا نہیں ہونے چاہیے، آپ نے احادیث میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اگر احادیث میں جو طریقے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں سکھایا ہے، ہم اگر اس راستے سے ہٹ کر اس عبادت کی تکمیل کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، نکاح، بچے بچیوں کا جوڑ ازدواجی زندگی، یہ ہم کرتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے، شریعت سے ہٹ کے کریں گے، تو جو مقصد ہے نا اس نکاح کا، زندگی میں سکون، میاں بیوی کا آپس کا جوڑ، اتفاق، اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ابتدا اور بنیاد میں جب خدا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں، نافرمانیوں کا مجموعہ، تو پھر آغاز جب کسی چیز کا صحیح نہیں ہوتا، عمارت کی بنیادیں صحیح نہ ہوں، تو اس پر اتنی بڑی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ اور اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ کام اس موقع پر نہ کرو، گناہ ہے، تو جواب یہ ملتا ہے خوشی کا موقع ہے، بچے کی خوشی ہے، تو خوشی کے موقع میں اللہ کو ناراض کرنا کیا جائز ہو جاتا ہے؟ خوشی کا موقع ہے، سارے خاندان کے لوگ جمع ہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ خوشی کے موقع پر ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھتے ہوئے نکاح کی عبادت کے وقت سارے خاندان کو جمع کر لیا اور سب مل کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اپنے اللہ کو ناراض کر کے وہاں سے لٹا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے توڑ کر وہاں سے چلے گئے، اللہ کی رحمت بھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی گیا، اب وہاں پہ کیا رہ گیا؟ شیطانیت رہ گئی، شیطانیت رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنیاد صحیح نہیں ہوتی تو آگے چلنے والی زندگیوں میں بھی مزے نہیں ہوتے۔ سب سے زیادہ آج مسائل دارالفتاؤں میں جو پوچھے جا رہے ہیں وہ طلاق کے پوچھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کم ہیں، حج و قربانی اور نماز و طہارت کے مسائل کم ہیں، طلاق کے مسائل اور فتاوی زیادہ ہیں۔ بنیاد غلط تھی، نتائج بھی غلط آ رہے ہیں۔ بنیاد اگر اللہ تعالیٰ کی حکموں کو سامنے رکھ کر رکھتے بنیاد تو خوشیاں بھی دیکھتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لحاظ سے پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ نکاح کرو، یہ عبادت ہے۔ بعض صحابہ نے اس عبادت سے پیچھے ہٹنا چاہا کہ عبادت میں مخل ہو گئے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہوگی تو عبادت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت یعنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلات میں، پہاڑوں میں، ساحل اور دور دراز جا کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ گزشتہ شریعت میں تو تھا، لیکن میری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میری شریعت میں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو انہی گلی کوچوں سے، انہی بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ تک پہنچو گے، انہی کے درمیان انہی کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کو انہی کے ذریعے سے راضی کرو گے۔ لا رہبانیت فی الاسلام۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس عبادت کو جلدی انجام دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں
آپ نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان چیزوں میں جلدی کرو. کہا جب جنازہ تیار ہو تو پھر تدفین میں جلدی کرو، دیر نہ کرو. اور فرمایا جب نماز کا وقت ہو تو ادائیگی میں جلدی کرو، قضا نہ کرو. اور فرمایا جب قرض کسی کے ذمے ہو تو پھر ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو، ٹال مٹولی نہ کرو. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بچی جوان ہو جائے تو نکاح کرنے میں بھی تاخیر نہ کرو، جلدی کرو. اس عبادت کو بر وقت کر جاؤ، تاخیر نہ کرو. تو شریعت میں اس کے جلدی کرنے کا بھی حکم ہے، اس کے کرنے کا بھی حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام چند چیزوں میں مشترک تھے، یعنی سب کی سنتیں تھیں. وہ سارے انبیاء کا طریقہ رہا، سب نے کیا. اس میں سے ایک نکاح بھی تھا کہ نکاح ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا طریقہ ہے اور ایک ایسا اللہ کا حکم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کو پورا کیا ہے. کوئی اس سے بھاگنا چاہے، بچنا چاہے تو وہ اللہ کو راضی نہیں کر رہا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل دیے، بیان کیے. پھر آپ نے اس کے کرنے کا طریقہ سکھایا، حکم دیا کہ جب نکاح کرو تو جہاں تم لوگ مال دیکھتے ہو، خاندان دیکھتے ہو، حسن و جمال دیکھتے ہو، وہاں دین کو دیکھو. فاظفر بذات الدین تربت یداک. دین میں تمہارے لیے کامیابی ہے. آج الٹا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیم دے رہے ہیں کہ بچہ بچی کا جب نکاح کر رہے ہو، اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کر رہے ہو، اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کر رہے ہو، آپ فرما رہے ہیں دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا. آج کیا ہوتا ہے، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، مال اور ملازمت بھی دیکھی جاتی ہے، اور اس کی آمدنی بھی خوب دیکھی جاتی ہے، جائیداد اور گھر بھی دیکھا جاتا ہے، سب کچھ دیکھا جاتا ہے، لیکن دین کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. دین نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دیندار ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی عادات کیسی ہیں، یہ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے. اگر یہ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے تو یہ میری بیٹی کے بھی حقوق کو پورا کرے گا. اور اگر یہ اللہ کے حکم میں کوتاہی کر رہا ہے تو یہ میری بچی کے حقوق کیسے پورے کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھا رہے ہیں اس عبادت کی تکمیل کا کہ دین کو بنیاد بناؤ اپنے بچے بچیوں کے رشتوں میں، مال کو بنیاد مت بناؤ. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نکاح کو مال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، دونوں طرف سے مال دیکھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا عن قریب یہ لوگ فقر و فاقے کو دیکھیں گے. عن قریب یہ میاں بیوی یہ دونوں فقر فاقوں کو دیکھیں گے، محتاجگی کو دیکھیں گے. اور آپ نے فرمایا جس نکاح کی بنیاد عزت پر ہو کہ عزت دار لوگ ہیں، آپ نے فرمایا عن قریب یہ ذلت اور رسوائیوں کو دیکھیں گے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نکاح کی بنیاد شہرت ہو کہ بڑے عہدے اور منصب والے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا عن قریب یہ پستی کو دیکھیں گے. دیکھ لیں ہوتا کیا ہے، نکاح کے وقت ارے ہم نے تو اس کا مال دیکھا تھا، کہاں گیا وہ مال، اس کی تو نوکری دیکھی تھی، وہ سب دھوکہ تھا. بس اوقات یہ ساری چیزیں دھوکے کے طور پر دکھا دی جاتی ہیں. سب کچھ بن جایا کرتا ہے ہمارے معاشرے میں، سارے جھوٹے سرٹیفکیٹ سب کچھ بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جس نکاح کی بنیاد اللہ کا حکم، شرمگاہوں کی حفاظت، نیکی اور تقوی کی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت ڈالتے ہیں. آج تو ہمارا معاشرہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس حکم کی اہمیت ہی دلوں سے نکل گئی ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا بڑے بوڑھے خاندان کے لوگ مل کر بچہ بچیوں کے لیے رشتے تلاش کیا کرتے تھے، اور نوجوان بچہ ہو یا بچی وہ بھی اس میں اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے کہ میرے رشتے میرے ابا اماں کے ہاتھ سے ہیں.
میری شادی میرے دادا نانی کے ہاتھ سے ہے، سب کا جوڑ سب کی دعاؤں سے میرے گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس وقت نوجوانوں کے اندر کچھ حیا بھی تھی اور کچھ سعادت مندی بھی تھی۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ صرف حسن دیکھتا ہے نوجوان کہ حسین ہے، بچی کیا دیکھتی ہے؟ مالدار ہے، بس یہ ہمارا جوڑ ہے۔ اب ماں باپ کو مجبور کریں گے اس رشتے پر۔ نہ دین دیکھا، نہ خاندان دیکھا، نہ نسب دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف ظاہری حسن جمال دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب حسن تبدیل ہو جائے گا۔ جب حیا معاشرے سے ختم ہوتی ہے اور آزادی کی آوازیں اٹھا کرتی ہیں اور نوجوانوں میں یہ چیز بٹھائی جاتی ہے کہ تم اپنی مرضی سے رشتہ کر لو، کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے آؤ، جو تمہیں اچھا لگے لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دیوس لوگ ہیں، حدیث کا مفہوم ہے وہ دیوس ہیں کہ جن کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے بے پردہ بے حیا، اور ماں کہتی ہے جب تک کہ تو معاشرے میں جا کر اپنا حسن و جمال کی نمائش نہیں کرے گی تیرے رشتے کیسے آئیں گے؟ آپ فرما رہے ہیں یہ دیوس لوگ ہیں۔ یعنی غیرت کے ایسے جنازے نکلے ہمارے گھروں سے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور طور طریقے ہمارے کس کے ہیں؟ بھول گئے ہم اپنے بڑوں کی طریقوں کو، ہم کس خاندان سے ہیں، ہمارے بڑے کیسے تھے، ایسے رشتے ہوا کرتے تھے۔ اس عبادت کو اس طرح انجام دیا جاتا تھا کہ ظاہری حسن کو دیکھ کر بس مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، بس مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے، نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا۔ ماں باپ سمجھا رہے ہیں بیٹا ہمیں بھی تو کچھ دیکھنے دو، نہیں نہیں میں نے دیکھ لیا۔ تو آج کا نوجوان اپنے کو سب سے بڑا سمجھدار اور دانش اور عقل مند سمجھتا ہے کہ بس جو میں دیکھ رہا ہوں میرے ماں باپ کو تھوڑی پتہ ہے، انہوں نے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جہاں آج کا نوجوان اس سلسلے میں بے باک ہوا، اپنے کو آزاد سمجھا کہ جس سے چاہوں میں نکاح کر سکتا ہوں، وہاں والدین کی بھی کوتاہی ہے، وہاں والدین کی بھی کوتاہی ہے کہ اس عبادت کی انجام میں تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں۔ ابھی تو کمانے والے ہو جائیں، ابھی تو کمانا شروع نہیں کیا، ابھی تو پاؤں پہ صحیح سے کھڑا نہیں ہوا، ابھی تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، شاید کب اس عبادت کی تکمیل ہوگی؟ تاخیر بڑوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، نتائج سامنے آتے ہیں پھر۔ اور احادیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس نوجوان کی عبادت میں بڑوں کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہو اور اس کا رشتہ اور اس کا نکاح نہ کر رہے ہوں بڑے، اور پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، بدکاری اور زیناکاری کی طرف جاتا ہے، تو جتنا گناہ اس کو ملے گا اس کے بڑوں کو بھی ملے گا، اس کے بڑے بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ شریعت کا حکم تھا بچہ جوان ہو جائے، زندگی گزارنے کے کچھ اصول و آداب سیکھ جائے، بس گھر بسائیں اس کا، لیکن تاخیر ہوتی ہے تو پھر نتائج بھی عجیب عجیب سامنے آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں، جو طریقے دیے ہیں، ان کی پاسداری نوجوان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا سکھاتی ہے، نکاح کس طرح کرنا ہے، اس کو ہم نے کبھی سکھایا نہیں ہے۔ اس کو ہم نے کبھی بتایا نہیں کہ بیٹا نکاح کرنے کے یہ طریقے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، دین سکھایا نہیں۔ دنیا اس کو پڑھاتے رہے ساری زندگی، پھر دنیا پڑھتے پڑھتے ہی وہ کسی لڑکی کا یونیورسٹی سے ہاتھ پکڑ کے لے آتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ اب وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ بعض دفعہ تو عجیب باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک ضعیف باپ، بوڑھا باپ، بولنے سے بیچارہ پریشان، اور وہ اپنے نوجوان بچے کو پکڑ کے لا رہا ہے کہ اس کو سمجھا دے کسی مسلمان سے شادی کر لے، کرسچن سے تو شادی نہ کرے۔ اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کے پاؤں پکڑ رہا ہوں، اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اللہ کے ولی تو کرسچن سے شادی کر رہے، تیری اولاد کیا کہلائے گی؟ تیرے بچے کی خالہ کون ہوگی؟ تیرے بچے کی نانا نانی کون ہوگا؟ کرسچن ہوں گے۔ تجھے مسلمان کی لڑکی نہیں دکھتی معاشرے میں؟ نہیں، میرا آفس میں کام کرتی ہے، اس سے اچھی کوئی نہیں ہے میری زندگی میں۔ زندگی کا فیصلہ کر لیا اس نے۔ تو بھائی ہر لحاظ سے بچوں کو اس معاملے میں شروع سے ان کا ذہن بنایا جائے کہ بیٹا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں، بڑوں کے ہاتھ سے جو کام ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور اس کو شریعت کا طریقہ سکھایا جائے
کہ اللہ اور اس کے رسول کے اس بارے میں کیا احکامات ہیں. یہ نکاح ایک عبادت ہے, یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے گھر میں. یہ ایک عبادت ہے, اور ایک گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. خاندان بسیں گے, خاندان, گھر گھرانے, رشتے جڑیں گے. ایسے نہیں بیٹا تھوڑا دیکھ داکھ کر رکھیں گے. اس کو بتایا جائے بیٹا شریعت ہمیں یہ کہتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دین دیکھو بیٹا, ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کر رشتہ کریں گے. تم نے تو صرف ظاہری حسن کو دیکھا ہے, ہم اور بہت ساری چیزیں دیکھیں گے. لیکن بچوں کو یہ چیز پہلے سے سمجھائی جاتی ہے, ذہن بنایا جاتا ہے. بزرگوں کی اور علماء کی مجالس میں, ان کے بیانات میں لا کر بچوں کو یہ چیزیں سنوائی جاتی ہیں. تب جا کر بچہ جب نوجوان ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ میری یہ خوشی میرے ماں باپ کے ہاتھ سے ہو. اور اگر بچوں کی تربیت بچپن سے اس طرح کی نہ ہو, ان کا ذہن نہ بنایا جائے, تو وہ یہ کہتا ہے, اور آج کل معاشرے میں اس طرح کے ذہن بنائے جا رہے ہیں بلکہ بل منظور ہو رہے ہیں. یعنی ہمارے نمائندے جن کو ہم نمائندہ بنا کر اسمبلیوں میں بٹھاتے ہیں, وہ ہمارے گھر کے معاشرتی زندگیوں کو برباد کرنے والے بل منظور کر رہے ہیں. اور کیا بل منظور ہو رہے ہیں کہ بچہ جس سے چاہے رشتہ کرے, بچی جس سے چاہے رشتہ کرے, ماں باپ کو کوئی کہنے کا حق نہیں ہے. ماں باپ کو کوئی کہنے کا حق نہیں ہے. اب وہ چاہے کرسچن کو ہاتھ میں پکڑ کے لے آئے, کسی اور غیر مسلم کو, کسی یہودی عیسائی سے نکاح کر کے لے آئے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے. خدا را اپنی نسلوں کو مسلمان رہنے کے لیے, بچانے کے لیے, ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے, یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ پر کہ ان کا رشتہ ایک ایسے مسلمان گھرانے میں ہو کہ نسل جو چلے وہ مسلمان تو کہلائے. یہ کوئی معمولی ذمہ داری ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچے کا نام بھی مسلمانوں والا نہ رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو قرآن کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے بے دین گھر میں اپنے بچے کو جھونک دیں, یا اس گھر کی بچی کو اپنی بہو بنا کر لے آئیں کہ جو ہمارے بچوں کو دین سے دور کر رہی ہو, بے دین بنا رہی ہو. خدا را یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے والدین پر. اس عظیم ذمہ داری کو اچھے طریقے سے بر وقت پورا کریں تاکہ ہماری نسلوں میں مسلمان تو رہیں, دیندار تو رہیں, اللہ اور اس کے رسول کے پہچاننے والے تو رہیں, اللہ کے نافرمان تو پیدا نہ ہوں. ہم تو مسلمان ہیں, مسجدیں بھی آباد ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایسی نسلیں آ جائیں کہ جو مسجدوں کو بھول جائیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام نکاح, اس کی تکمیل کو اللہ نے عبادت کہا ہے, اور کرنے کے طریقے اور فضائل اور اس کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے. ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس عظیم ذمہ داری کو اور اس عظیم عبادت کو انجام دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.